کس انبیاؤں کے دور میں کس کے لیے کتنا روزے تھے؟ اب میرے دوستوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوستوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت پہلے نبیوں کی دور میں بھی اللہ رب العزت روزے کو فرض قرار دی ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 40 روزے رکھنے کا ذکر آتا تھا۔ یہودی نصارہ کی 1 ماہ کے روزے فرض تھے، مگر انہوں نے اس میں اس حکم میں تبدیلی پیدا کر لی۔ طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا، گرمی کے روزے تھے، اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی تو ہم 30 کی بجائے 40 روزے رکھیں گے۔ اسی طرح اور ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ تندرست ہو کر مزید 7 روزے رکھوں گا۔ اسی طرح انہوں نے روزوں کی تعداد 47 کر دی، 47 تک پہنچا دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے علماء کا اجتماع ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ 47 کی بجائے پورے 50 روزے مقرر کر دینے چاہیے۔ البتہ موسم گرما کی بجائے موسم بہار میں رکھ لیا کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے مرضی سے روزوں کی تعداد اور موسم میں تغیر و تبدل کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کس انبیاؤں کے دور میں کس کے لیے کتنا روزے تھے؟ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام ایام بیاض یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے لیے وہ روزہ فرض تھے، اور یہ روزہ امت محمدی کے لیے مستحب ہے، یعنی ہر ماہ کی 3 روزہ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ یہ مستحب ہے امت محمدی کے لیے۔ نوح علیہ السلام کی امت کے لیے یہ لوگ بڑے سخت مزاج کی تھے، اکڑو، ان کی اندر بڑی اکڑ پن تھی، سخت مزاج کے لوگ تھے۔ تو ان کے لیے پورا سال کا روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ پورے سال کی روزہ رکھی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے، تیسرے دن افطار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں 1 ماہ کی روزے 30 یا 29 روزہ فرض کی ہے۔ یہ ایام معدودہ چند گنے چنے دن، یعنی 30 دن یا 29 دن یہ روزے فرض قرار دی۔ تو یہی روزہ امت مسلمہ کے لیے 1 ماہ کی روزہ 30 دن یا 29 دن کی روزہ اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ اب میرے دوستوں
اسی طریقے سے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم تندرست اور مقیم کے لیے ہے. جیسے روزہ رکھنے میں غیر معمولی مشقت نہ برداشت کرنے پڑے. البتہ ایسے لوگوں کے لیے روزے مؤخر بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے مسافر کے لیے، مریض کے لیے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جب یہ روزہ توڑ دے تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پورا کر لے. آگے میں انشاءاللہ تعالی میرے دوستوں بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت جو تقوی اختیار کرنے کے لیے بولا، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے. اب زبردستی نہیں، ایک بندہ روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، اب وہ روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے. ایسے مریض ہے تو سورۃ التغابن میں بھی اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کو ڈرو جتنی تمہارے استطاعت ہے. اب آگے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں اللہ کو ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو مگر مسلمان بن کر، یعنی ایمان والے بن کر. ایمان والے بن کر یعنی مسلمان بن کر مرنا. اللہ کو ڈرو جیسے ڈرنے چاہیے، یعنی فرض واجب کے اوپر عمل کرو. یہ ایمانیت کے اوپر بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، اللہ کو ڈرو جیسے ڈرنے چاہیے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ. یہاں فرمایا اللہ نے کہ ایمانیت کے اوپر، اعتقاد کے اوپر بات ہے، عقائد کے اوپر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ رب العزت شرک کی گناہ معاف نہیں فرماتے ہیں، مشرک کو اللہ کو بھی معاف نہیں فرماتے ہیں. تو میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کی معنی اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 10 دن رحمت والی ہے، اور بیچ والے 10 دن مغفرت والی ہے، اور آخری 10 دن جہنم کی دردناک عذاب سے نجات والی دن ہے. کیا اللہ رب العزت جہنم کی دردناک عذاب سے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں لوگوں کو رب العزت جہنم کی دردناک عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں. جہنم کی دردناک عذاب سے خلاصی ہے. تو کہا کہ اللہ نے جو روزہ رکھے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم فرزگاری اختیار کرو، اسی روزے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فرض کے لیے باقی بہت سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی میں آگے کلپ میں آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں گا.